یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جس میں ایک لکڑہارا رہتا ہے اور مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہے۔ خاموش جنگل کی صبح کی نرم روشنی گھنے درختوں کے درمیان سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ پرندے اللہ کی حمد میں چہچہا رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور فضا میں سکون۔ لکڑہارا، جس کا نام حامد تھا، کندھے پر کلہاڑی رکھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حامد دل میں کہتا ہے، یا اللہ، آج کچھ زیادہ رزق عطا فرما دے، بچے 2 دن سے گوشت کی ضد کر رہے ہیں۔ وہ ایک درخت کے قریب رکا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں میں پڑی ایک پرانی چمڑے کی تھیلی پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ کس کی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ جھک کر تھیلی اٹھاتا ہے، کھولتا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے تھے۔ حامد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ، اتنا سونا! اس کے چہرے پر خوشی اور خوف ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ حامد ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک حامد کے دل میں سے ایک آواز آتی ہے، اگر میں یہ سونا رکھ لوں تو بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، بیوی کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ یہ تمہاری کمائی نہیں، یہ امانت ہے۔ حامد نے کہا، لیکن یا اللہ، میں غریب ہوں، کیا میں مستحق نہیں ہوں؟ تھوڑی دیر بعد حامد نے دیکھا تو ہوا تیز چلنے لگتی ہے، جیسے قدرت اسے سوچنے پر مجبور کر رہی ہو۔ جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک بوڑھے صوفی رہتے تھے جنہیں سب بابا سلیم کہتے تھے۔ حامد تھیلی اٹھا کر ان کے پاس پہنچتا ہے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا حامد، آج تمہاری آنکھوں میں سکون نہیں ہے، کیا بات ہے؟ حامد ساری بات سنا دیتا ہے اور تھیلی ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بابا سلیم خاموشی سے سونا دیکھتے ہیں۔ بیٹا، یہ سونا نہیں، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ میں کیا کروں بابا جی؟ دل ڈگمگا رہا ہے۔ بیٹا، امانت اگر بوجھ لگے تو سمجھ لو نیت کمزور ہو رہی ہے۔ حامد، یہ لکیر تمہاری زندگی ہے۔ اگر تم سونا رکھ لو گے، وقتی خوشی ملے گی، مگر سکون شاید نہیں۔ اور اگر تم لوٹا دو گے؟ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے، اگر میں یہ تھیلی واپس کر دوں تب میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ حامد گاؤں میں واپس جاتا ہے۔ گاؤں میں اعلان کرتا ہے، کسی کی سونے کی تھیلی گم ہوئی ہو تو میرے پاس آئے اور نشانی بتائے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھا تاجر کانپتے قدموں سے آگے آتا ہے۔ میری تھیلی میں 50 سونے کے سکے تھے اور اندر میری مرحوم بیوی کی انگوٹھی بھی ہے۔ حامد تھیلی کھول کر دیکھتا ہے۔ واقعی اندر انگوٹھی موجود تھی۔ حامد خاموشی سے تھیلی واپس کر دیتا ہے۔ تاجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بیٹا، میں نے سمجھا سب لٹ گیا، تم نے میرا ایمان بچا لیا۔ یہ لو حامد، میں آپ کو کچھ سکے دینا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، امانت واپس کرنا میرا فرض تھا۔ بابا سلیم مسکرا کر چلے جاتے ہیں۔ اگلی دن حامد کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہی تاجر گاؤں والوں کے ساتھ آتا ہے۔ آج سے حامد گاؤں کا سب سے معتبر شخص ہے۔ میں اسے اپنی لکڑی کے کاروبار کا شریک بناتا ہوں۔ یا اللہ، میں نے سونا چھوڑا، تو نے عزت دے دی۔ جو امانت اٹھاتا ہے، اللہ اس کا بوجھ خود اٹھا لیتا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ حامد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے، ابا جان، اگر آپ سونا رکھ لیتے تو؟ بیٹا، سونا ہاتھ میں ہوتا مگر سکون دل میں نہ ہوتا۔ کرم آسمان کی طرف جاتا ہے۔ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، کردار کی بھی ہوتی ہے۔ جو دل سچا ہو وہی اصل دولت مند ہے۔ امانت میں خیانت وقتی فائدہ دیتی ہے، مگر سچائی ہمیشہ عزت اور سکون عطا کرتی ہے۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امانت میں خیانت کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور دل میں سکون بھی نہیں ہوگا۔